جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آپ نے جو تحریر شیئر کی ہے نا، بہت زبردست تحریر ہے، اور اس کے اندر یہی چیز ہے اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر بھی جتنی بھی فیمنزم کی تحریکیں ہیں نا، یا ویمن لبریشن کی تحریکیں ہیں، ان سب کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ پردہ ترک کر دو، گھر کی چار دیواری سے باہر نکلو، یعنی عورت کے لیے کہ اور حجاب جو ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، مردوں کے شانہ بشانہ نوکری کرو. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں واقعی انہی حوالوں سے جانی جاتی ہیں. بے شک اس کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن اصل اینڈ اس کا یہی ہوتا ہے. پریکٹیکلی بھی یہی معاملہ ہے. فار ایگزامپل، میں خود ایسی کارپوریشنز میں، ایسی آرگنائزیشنز کے اندر کام کر چکا ہوں کہ جس کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ آرگنائزیشن یا ان کے مالک جتنے مرضی اوپر نیک پرہیزگار اور قرآن بانٹنے والے ہوں، لیکن وہ اپنی پروڈکٹ کی مشہوری کے لیے لڑکیوں کو ہی سامنے لے کے آتے ہیں کسی بھی جگہ پہ. مطلب یہ ایک پورا پروسیس ہے، اور اس پروسیس کے اندر جو ویمن لب کی جو یہ تحریک بھی شروع ہوئی تھی، اس کی بیس کے بیک کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ٹیکسیشن اور پیسہ کماؤ جو گورنمنٹس ہیں نا، ان کا ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا کہ عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 50% کے قریب ایسی عورتیں ہیں جو کہ باہر نہیں نکلتی. تو وہ جب باہر نہیں نکلیں گی تو وہ اس ہماری معیشت کے اندر کردار نہیں ادا کریں گی، تو ہمیں ٹیکسز بھی کم اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں میں ایک اور چیز ضمناً بتاتا چلوں کہ پہلے زمانوں کے اندر ٹیکس نہ دینے کے اوپر بادشاہ جو ہیں وہ علاقوں کے علاقے جو ہیں ان کے اوپر قتل و غارت شروع کر دیتے تھے. لیکن اب کیا انہوں نے کیا، بجائے اس کے وہ قتل و غارت کریں، انہوں نے اپنے قانون سازی ایسی کر دی، ایسا ماحول بنا دیا، ایسی ایجوکیشن بنا دی کہ وہ آپ کو ٹیکس دینا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اب جنگیں اس طرح کی ٹیکسوں پہ عوام کے ساتھ نہیں ہوتی حکمرانوں کی، لیکن اب وہ اس طریقے سے نکال دیتے ہیں لوگوں سے ٹیکس. تو وہ ویمن لب جو ہے نا، اس کی لبریشن کے پیچھے یہی چیزیں تھیں کار فرما کہ عورتوں کو باہر نکالو. اور ایون جب یہ نکالی گئی نا باہر، یا یہ کرتی بھی تھی کام، تو ان کو اتنی ڈسکرمنیشن تھی ایک زمانے میں کہ ان کو مردوں کے برابر ویج بھی نہیں ملتی تھی. آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، یہ کوئی 30-40 سال پہلے کی بات ہے، جب عورت کی گھنٹہ ویج یا مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ بندے کے ایکول پچھلے کوئی 40 سال 50 سال پیچھے جا کے کی ہے. یعنی یہ لوگ ہم سے آج کہتے ہیں کہ جناب اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں، یا پھر اس کا جائیداد میں حصہ اور اس کی گواہی اور ان چیزوں کے اوپر ہم سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، جبکہ ان کو اپنی حقیقت نہیں پتا کہ ویمن لبریشن کے موومنٹ سے پہلے عورت کو تو ایک جانور سے بھی بدتر سمجھی جاتی تھی چیز، اور مرد سے اس کی تنخواہ بھی جو ہے وہ کم کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے یہ معاملات ہیں. اور جو عورتیں اس وقت پاکستان کے اندر یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر، جن عورتوں نے اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنا شوہر، اپنے ماں باپ چھوڑ کے، یعنی ایک تو ہے نا کہ مجبوری میں چھوڑا گھر اور یہ چیزیں، اور اس کو باہر نکلنا پڑا کام کرنے کے لیے، نہیں، جنہوں نے شوقیہ چھوڑی اپنے گھر اور یہ سب چیزیں، اور ان کو کیسے کیسے درندوں کا وہاں پہ ان ماحول کے اندر سامنا کرنا پڑتا ہے، آفیسز کے اندر بھی باسز کی شکل میں یا اور بھی کسی جگہ پہ. ایون میں آپ کو مثال چھوٹی سی دیتا ہوں پولیس کی. پاکستان کی پولیس کے اندر ایسی ہزاروں شکایتیں جو ہیں نا وہ ایک سال کے اندر ریسیو ہوتی ہیں، جن کو دبایا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، جو صرف اور صرف سیکسول ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یا پھر جاب کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کی. ایون جیلز کے اندر بھی جیل کے اندر عورتوں کا جو سٹاف ہے، ان کو جس طریقے سے فیمیلز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں میل سٹاف، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اس کے اوپر ایون پچھلے کوئی 2-3 سال پہلے کسی عورتوں نے کمپلینٹ کی کوٹ لکھپت جو جیل یا لاہور کے اندر کوئی مشہور جیل ہے ادھر کی، کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ یہ پرابلم ہوتے ہیں جنسی لحاظ سے. وہ جو آئی جی تھا یا جو بھی تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کچھ دن جو ہے نا انکوائری کر کے، ظاہری بات ہے بندے انکوائری کر رہے ہیں اور عورتیں اگر اس میں ڈال بھی دیتے ہیں تو ثبوت کہاں سے، ٹھیک ہے، وہ دیں گے پولیس والے ہیں، وہ انہوں نے کہاں سے ثبوت چھوڑنا ہے. تو وہ جناب ڈسمس کرتی اس کی. پھر اس کے بعد اس نے چیف جسٹس کو اور مختلف اداروں کو کی وہی رپورٹ. پھر اسی طریقے سے ایک اور خط لکھا گیا ویمن پولیس کی طرف سے ان کی درجنوں لڑکیوں
بڑیوں کی طرف سے کہ اس طریقے سے ہمیں جو ہے لائن حاضر کیا جاتا ہے فلان جگہ پہ، تو ہمارے ساتھ بہت بہت غلط کام ہوتے ہیں، مختلف کمروں میں لے جا کے ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس کی ویڈیوز کے ثبوت بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم وہ کسی کو نہیں دیں گے، صرف ہم چیف جسٹس کو دیں گے۔ تو بہرحال یہ چیزیں، یہ عورت جو ہے نا، عورت کو یہ نہیں پتا کہ جب ہم گھر سے نکلیں گے نا باہر اور ہم شوقیہ نکلیں گے، ایک تو مجبوری کے اندر کوئی عورت ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی معاملہ ہے، لیکن جو شوقیہ نکلیں گی ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے ہیں، اور دوسری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ظلم، جو بیچاری مجبوری میں نکل رہی ہے، لیکن ان کو بھی ہم مردوں کو چاہیے ان کی پروٹیکشن کا کام کریں اگر انہیں مجبوری میں کہیں پہ جاب بھی کرنی پڑی ہے کوئی معاملہ۔ لیکن جو شوقیہ والا کام ہو گیا نا، اس سے بہت بڑی تباہی جو ہے وہ باقی ملکوں کے اندر تو آ چکی ہے، اور یہ پاکستان کے اندر بھی اب یہ آ رہی ہے۔ اور اس کا مطلب اگر سوشلی دیکھا جائے تو سوشلی جو ہے نا وہ اس وقت ایک بہت بڑا عجیب مطلب سینیریو کریٹ ہو گیا۔ جو عورتیں جاب پہ جاتی ہیں وہ اپنے بچے کسی اور عورت کے حوالے کر کے جاتی ہیں، اور وہ جو عورت جاب کر رہی ہوتی ہے ڈے کیئر سینٹر کے اندر یا کوئی کام والی بن کے یا کسی طریقے سے، وہ اپنا بچہ بھی اپنی گھر پہ کسی اور عورت کے حوالے کر کے آئی ہوتی ہے، یعنی الٹیمیٹلی عورت نے ہی سنبھالنی ہے وہ چیز بھی۔ تو اگر یہی عورتیں گھر سے باہر نہ نکلتی تو اپنے اپنے بچے سنبھال رہی ہوتی، چاہے وہ کوئی کام والی ہوتی، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہوتا، ہر لیول پہ، یعنی انٹلیکچوئل لیول پہ بھی، بڑے لیول پہ بھی۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے اپنی ایجوکیشن کے اندر یہ ایلیمنٹ شامل کریں، اپنی تربیت کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، ہر جگہ پہ یہ ایلیمنٹ شامل کریں کہ بچے یا بچی، ہم آپ کو تعلیم ضرور دے رہے ہیں، لیکن اس تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ کل کو کسی ہوٹل کی لابی کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو ویلکم کر رہی ہو، اور لیکن جو اپنے گھر کے اندر مہمان ہیں وہ ان کو آپ ویلکم کرنے کے لیے، یا پھر اپنے گھر کے جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، یعنی کہ آپ کا شوہر ہے، آپ کے والدین ہیں، ان کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے آپ کام والیوں کے سر پہ چھوڑ کے جائیں، اور وہ پھر وہاں پہ کام والیوں کے ساتھ گل کھلا رہے ہوں، اور دوسری طرف آپ ہوٹلز کے اندر یا کارپوریشنز کے اندر، میٹنگز کے اندر، آرگنائزیشنز کے اندر اپنی جو ہے اپنی جگہ بنانے کے لیے آپ کو بھی گل کھلانے پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمارے جو ہے عورتوں کو، خواتین کو محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ پروسیس بہت ہی غلط سائڈ پہ چلا گیا ہوا ہے ویمن لبریشن کا، اور اس کو کاؤنٹر اگر کوئی چیز کر سکتی ہے وہ صرف اور صرف اسلام کر سکتا ہے۔ اور میں آپ کو اس چیز بتاؤں، صرف اسلام کا حجاب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ برقع یا نقاب کر لیا۔ برقع نقاب جو ہے نا یہ صرف ایک پارٹ ہے اس حجاب کا جو کہ اسلام نے دیا ہے عورت کو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اس برقع حجاب کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں، جس کے اندر آواز کے حوالے سے بھی قرآن پاک کے اندر ہے کہ آپ نے سخت لہجے کے اندر مردوں سے بات کرنی ہو، اس طرح کی معاملات سارے، اگر وہ آپ نہیں مینٹین کریں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ عورت جو ہے وہ کس طریقے سے معاشرے کی تباہی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو اس معاملے میں ان کی تربیت ہمیں کرنی چاہیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ بھی کرے معاشرے کے ظالم مردوں سے بھی اور معاشرے کے ظلم سے بھی۔ مرد اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھ دی ہے، آپ جتنی مرضی اس کو چیزیں جو مرضی جس طریقے سے مرضی ٹرین کر لو، لیکن جو اس نے مردانیت کا یا نسوانیت کا جو رنگ ہے نا وہ دکھانا ہی دکھانا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو اسلام نے لمٹس ڈیفائن کر دی ہیں اس کے حوالے سے ہی چلا جائے، تو پھر ہی ہم ویسٹ کی ہر چیز کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔